نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اہم فرمان، ایک آپ کا ارشاد، آپ کی ایک مبارک حدیث، اس کا مطالعہ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ فعل مضارع سے ریلیٹڈ اور بھی کچھ پریکٹس کریں گے۔ اب کی اسپیچ آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں آپ کی ریوائز بھی ہوں گی، میں بھی کچھ نئی چیز بھی آپ کو مل جائے سیکھنے سمجھنے کے لیے۔ دیکھیے، یہ ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے مینشن کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ کئی احادیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، بلکہ یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی حدیث کی دونوں کتابوں میں، خاص طور سے بخاری اور مسلم، اس کے علاوہ مشکات المصابیح میں بھی اس کا جو نمبر ہے، حدیث کا سیکوینس نمبر، وہ 5167، مشکات المصابیح حدیث کی کتاب کا نام ہے، مشکات المصابیح۔ تو یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے راوی ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یتبع المیت ثلاثۃ، یعنی میت کو تین چیزیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، میت کے ساتھ جاتی ہیں، تین چیزیں، ٹھیک ہے، اس کو فالو کرتی ہیں، اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ فیرجع اثنان، اور پھر اس میں سے دو واپس آ جاتی ہیں۔ ویبقى معه واحد، اور پھر اس کے ساتھ ایک رہ جاتی ہے۔ یتبعه اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے ساتھ جو چیزیں جاتی ہیں وہ اس کے اہل و عیال، یعنی اس کے خاندان والے، ومالہ اس کا مال، وعملہ اور اس کا عمل، یہ چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ فیرجع اہلہ ومالہ، اور واپس پلٹنے والی جو دو چیزیں ہیں وہ اس کا مال اور اس کے گھر والے، یہ واپس آ جاتے ہیں۔ ویبقى عملہ، اور باقی رہ جانے والی شے جو ہے وہ کیا ہے، اس کے ساتھ اس کا عمل، اس نے جو اعمال کیے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں، اور باقی دونوں چیزیں واپس اس کے ساتھ یعنی نہیں رہتی، اور وہ واپس اس کے گھر اس کے لوٹ جاتی ہیں۔ اب اس کے کام آنے والی چیز جو ہے وہ صرف اس کے اعمال ہیں، اس نے جو ڈیڈز کی ہیں، نوبل ڈیڈز، جو چاہے وہ برے اعمال ہوں اور چاہے وہ اچھے اعمال ہوں۔ بہت اہم ہے، یہ صحت کے اعتبار سے اسٹیٹس اس حدیث کا صحیح ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا انداز ہے منفرد تعلیم کرنے کا، سمجھانے کا، بتانے کا۔ اور مشکات المصابیح میں جب اس کتاب کو، اس حدیث کو نقل کیا گیا، تو یہ دلوں کو نرم کرنے والی باتوں کا جو جہاں بیان ہو رہا ہے، وہاں پر اس حدیث کو لایا گیا ہے، اس باب میں، اس چیپٹر میں۔ اب ہمارے سبق کے لحاظ سے یہ بہت اہم حدیث ہے، باقی ہدایت کے اعتبار سے، گائیڈنس کے اعتبار سے، ہم سب کی فلاح و بہبودی، ہم سب کے ہمیشہ کی کامیابی کے لیے، الٹیمیٹ سکسیس کے لیے،
تو ضروری ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو گرامر کا جو چیپٹر چل رہا ہے اس حوالے سے بھی اس میں بہت اہم کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ آپ اس حدیث کو انشاءاللہ ایک ایک اس کا دیکھیں گے انشاءاللہ کلمہ کہ وہ کیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ تو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور غور کریے گا ان کلمات پر۔ دیکھیے سب سے پہلے یہاں پر جو پہلا کلمہ استعمال ہوا، پہلا صیغہ جو استعمال ہوا، وہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے یتبعو، وہ ہے یتبعو۔ اب تھوڑا سا اگر آپ غور کریں، اب زیادہ کچھ دھیان نہ دیں کیا میننگ ہے کیا اس کے، لیکن آپ دو تین باتیں اگر غور کریں اس پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے حروف پر غور کریں، کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا آپ کو فعل کی کوئی علامت دکھ رہی ہے؟ اگر فعل ہے تو پھر یہ کون سا ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے؟ یہ سب کچھ آپ اس میں سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ اس میں سے یا کو اگر ہٹا دیں علامت مضارع، تو آپ کے پاس جو روٹ لیٹرز بچ رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تا، با، عین، یہ روٹ لیٹرز، ٹھیک ہے۔ ان روٹ لیٹرز سے اس کا جو ماضی کا صیغہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ماضی ہی بنا تو وہ بنے گا طبیعہ، کیا بنا؟ طبیعہ، ٹھیک ہے۔ اب اس طبیعہ سے جو مضارع کا صیغہ بنا پہلا، وہ بنا یتبعو، یتبعو، یعنی یہاں پر مضارع ماضی میں عین کلمہ جو ہے وہ زیر والا ہے۔ جب عین کلمہ زیر والا ہوتا ہے تو دو کیفیات بنتی ہیں، وہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ایک یہ کہ عین کلمہ زبر والا آتا ہے موسٹ آف دی کیسز میں، اور ایک یہ کہ زیر والا بھی ہو سکتا ہے، بہت کم، بہت کم، نامنل، نیگلیجبل، تو یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پر یہ عین کلمہ زیر والا ہے، لہٰذا اس میں دو کیفیات بن رہی ہیں، دو اس کی پاسبلٹیز ہیں۔ ایک تو عین کلمہ زبر والا ہو سکتا ہے اور دوسرا زیر والا۔ زیادہ تر کیسز میں کیا ہوگا؟ عین کلمہ زبر والا ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر دیکھیے آپ کا یہ پہلا صیغہ بن گیا یتبعو، یتبعو۔ تو اب یہ یتبعو کہاں سے آیا؟ آپ نے الحمدللہ سمجھ لیا کہ یہ فعل مضارع۔ اب اگر ایک صیغہ بن گیا تو باقی کے 13 صیغے پر بھی آپ کا فوکس ہونا چاہیے، یتبعو، یتبعانی، یتبعون، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے آپ تتبعو، تتبعانی، اور پھر یتبعنا، اور پھر پوری گردان آپ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو یہ الحمدللہ آپ کو یہ پہلا صیغہ ملا۔ اس کا جو ترجمہ ہے، یعنی اس کی جو میننگ ہے، وہ یہ پیچھے آنے کے مفہوم میں آتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں ساتھ چلنا، پیچھے آنا، یا دوسرے الفاظ میں یہ جان لیں کہ فالو کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ صیغہ نمبر 1 ہے۔ اب یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو کیا ہونی چاہیے، آپ کے ذہن میں یہ سوالات آنے چاہیے، اور وہ کیا ہیں؟ پہلا اس میں آپ غور کریں اگر، تو پھر اگلی بات اس میں جو اہم ہے وہ یہ کہ اگر یہ صیغہ نمبر 1 یوز ہو رہا ہے یا صیغہ نمبر 4 یوز ہو رہا ہے، تو پھر یہاں پر ایک اور پوائنٹ اہم ہے۔ وہ پوائنٹ اہم یہ ہے کہ پھر 1 اور 4 کی کنڈیشن میں ہمارا جو اس کا فاعل ہے، یعنی اس پرٹیکولر صیغے کا جو فاعل ہے، ابھی وہ کیا ہے؟ ہوا، لیکن وہ کبھی ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ناؤن کی شکل میں۔ تو یہ اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہاں پر ہم یتبعو یعنی پہلا صیغہ، یتبعو یعنی وہ ساتھ آتا ہے یا وہ ساتھ چلتا ہے، وہ پیچھے آتا ہے، فالو کرتا ہے، کون؟ اب آگے اسے ظاہر کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ المیت،
اب ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی ظاہر نہیں کیا گیا یتبع المیتہ. اب جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ میت پر جو ہے وہ یہاں پر ہمیں زبر مل رہا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اس کا فاعل ہے تو فاعل کس حالت میں ہونا چاہیے؟ حالت رفع میں. لیکن یہ حالت رفعی نہیں ہے، یہ حالت نصبی ہے. اس کا مطلب یہ مفعول ہے. تو پھر اب ظاہر سی بات ہے آگے اسے ظاہر کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے، کن الفاظ میں ہے؟ سلاست. اب یہاں سے آپ نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ مقدم اور مؤخر بھی ہو سکتا ہے. سلاست یہ حالت رفعی ہے، ٹھیک ہے، حالت رفع، اور یہ حالت نصب. تو جو حالت نصب میں ہے وہ مفعول ہوگا، اور حالت رفع میں جو ہے وہ فاعل ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا جو ہے یہ فعل ہے. تو فعل نارمل جو سیکوینس ہے وہ آپ کو یہی بتایا گیا تھا کہ فعل، فاعل اور مفعول. لیکن فاعل اور مفعول یہ اپنی پلیسز کو انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فاعل اور مفعول اپنی پلیسز کو انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھنی ہے اہم. اب یہ پلیسز انٹرچینج کریں گے تو ان کی جو علامت ہے کس بات کی؟ اعراب کی پہچان. اس سے آپ پہچان لیں گے کہ کون حالت رفع میں ہے کون حالت نصب میں. 1 منٹ آپ لوگ پلیز ہمیں ٹائم دیجیے گا، ایک بس واپس آتے ہیں انشاءاللہ. جی، یہ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یتبع المیت سلاست. اب آپ نے اس میں اچھی طرح سے پہچان لیا کہ یتبع جو ہے وہ فعل ہے، اور اس کا فاعل کون ہے؟ سلاست. یعنی سلاست یہ عربی کی تین کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی تین چیزیں، تین باتیں، تین پیچھے چلتی ہیں کس کے؟ میت کے. تو جس چیز کے پیچھے جانے کی بات ہو رہی ہے، جس چیز کے ساتھ جانے کی بات ہو رہی ہے وہ مفعول ہے، اور جو چیز جا رہی ہیں وہ تین کون ہے؟ وہ فاعل. اب یہ تین جو ہیں وہ کون ہیں؟ حدیث میں پیچھے جو اس طریقے سے ہے کہ فوراً پھر وہاں پر فیرجع اثنان ویبقى معه واحد. ٹھیک، تو ایک دوسری مطلب ایک حدیث ہوتی ہے، اس کے کئی طرق ہوتے ہیں، یعنی ایک حدیث کئی طرح سے نقل ہوتی ہے. اوور آل اس کا جو مضمون ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، لیکن الفاظ کا کچھ رد و بدل ہوتا ہے، کوئی ترمیم ہوتی ہے. تو اس میں نہ جائیے گا، آپ کو کہیں پر یہ الفاظ بھی ملیں گے اور کہیں پر وہ دوسرے الفاظ جو ہم بتا رہے ہیں، بس سیکوینس میں کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب اس کے بعد وہ تین کون ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ تین ہیں اہلہ، اہلہ، پھر اس کے بعد آیا و مالہ، مالہ، اور پھر اس کے بعد و عملہ. ٹھیک ہے، تو اب وہ تین چیزوں کے الگ الگ نام دے دیے گئے کہ وہ کون سی تین ہیں. وہ تینوں کو دیکھیے آپ اگر غور کریں تو واو تو عطف ہوتا ہے جس سے ان کو جوڑ دیا گیا. اس کے بعد اہلہ یہ ایک مرکب ہے، مالہ یہ ایک مرکب ہے، عملہ یہ ایک مرکب ہے. کس کس چیز کے مرکب ہیں یہ؟ اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو اہلہ کیسے بنا؟ یہ دراصل اہلن، اور پھر اس میں آپ نے اٹیچڈ ضمیر ہو کو ایڈ کیا. یہ دونوں جڑے اور مرکب اضافی کی شکل میں کچھ اس طرح سے سامنے آئے، اہلو، اہلو. ٹھیک ہے، جب مرکب اضافی میں مضاف بناتے ہیں تو مضاف پر تنوین نہیں آتی، الف لام بھی نہیں داخل ہوتا. تو دیکھیے یہاں پر تنوین بھی نہیں ہے اور الف لام بھی نہیں ہے، اہلو، اور پھر اس میں اٹیچ ضمیر ہو ایڈ کر دیا، اہلو. اور آپ کو پتا ہے جب پیچھے پیش ہوتا ہے نارمل تو ہا جو ہوتا ہے یہ الٹا پیش والا ہو جاتا ہے، اہلہ یعنی اس کے گھر والے، اس کے اہل. پھر اسی طریقے سے مال، اور پھر اس کا مال یعنی ہز ویلتھ،
his family, ٹھیک ہے. تو his wealth میں کیا ہو گیا؟ مالو، مالو. اور پھر آگے اٹیچڈ، ہاں اٹیچ ضمیر جو ہے اسے اٹیچ کر دیا تو یہ اس طرح سے بن گیا. تو مالو یعنی his wealth، عملو، عملو، اس کو سمجھ لیں، عملو. تو یہ بنا کیسے؟ یہ بھی آپ کا وہی ہے کہ عمل اور پھر اس میں اٹیچڈ ضمیر ہو ایڈ کری تو یہ بن گیا عملو. یہ بھی آپ نے الحمدللہ دیکھ لیا. اب یہ تینوں کے تینوں دیکھیے یہ حالت رفع والی کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے، اہلی ہی نہیں لکھا ہے، ٹھیک ہے، مالی ہی نہیں لکھا ہے، یا اہلہو نہیں لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں جو مرکبات ہیں یہ حالت رفع میں، یعنی یہ طے ہو گیا کہ یہ سب کے سب فاعل بن کر آ رہے ہیں. کس کے لیے؟ یتبعو، فعل کے لیے. اچھا، اب اس کے بعد جو اگلی بات کہی گئی وہ کیا کہی گئی ان کے ساتھ ساتھ کہ فا، فا کا مطلب کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فا کا مطلب تو یا اور پھر آگے بات آ رہی ہے یر جیعو، فیرجعو، فیرجعو. اب یرجعو کیسے آیا؟ یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں را، جیم، عین. اگر آپ اس میں سے فا کو ہٹا دیں، فا کنجکشن، یا ہٹا دیں علامت مضارع، تو روٹ لیٹرز نکل آئے را اور پھر اس کے بعد جیم، عین. ٹھیک ہے، را جیم عین. اس سے جو ماضی کا صیغہ بنا وہ کیا بنا؟ رجع. ٹھیک ہے، رجع یہ پلٹنے کے مفہوم میں ہوتا ہے، واپس آنے کے مفہوم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو رجع سے یرجعو. ٹھیک ہے، یہ رجع یرجعو. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عین کلمہ زبر والا ہو تو تین سچویشنز، تین کیفیت بنتی ہیں، تین پاسبلٹیز. اور وہ آپ کو کل بتائی گئی تھی کہ وہ تین پاسبلٹیز کیا ہوتی ہیں کہ پھر عین کلمہ پیش والا بھی ہو سکتا ہے، عین کلمہ زبر والا بھی ہو سکتا ہے، اور عین کلمہ زیر والا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر زیر والا ہے یرجعو، رجع یرجعو، تبع یتبعو. اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ روز کی کلاس میں جتنے بھی اس طریقے کی ووکیبلری آتی جا رہی ہے آپ اس کے لیے ایک نوٹ بک تیار کریں، اس میں ان کو رائٹ کرتے جائیں. دیکھیے ڈکشنری مارکیٹ میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سی عربک کی بکس بھی ملتی ہیں مارکیٹ میں، لیکن عام طور سے انسان جب خود اپنے قلم سے کوئی چیز قلم بند کر لیتا ہے، یعنی پین کے تھرو اپنے ایفرٹس لگاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، کمپیریٹیولی اس کے کہ آپ کو کوئی چیز پکی پکائی مل گئی مارکیٹ میں تو آپ نے اسے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ پھر اس کے ذریعے بہت کچھ سیکھیں. ٹھیک ہے، تو آپ جتنی خود کوشش کریں گے پرسنل، اس پر بیسڈ ہوگا یہ کہ آپ آگے کتنا جاتے ہیں. تو یہ ہو گیا فیرجعو. اب فیرجعو پھر کیا ہوتے ہیں؟ پھر واپس آ جاتا ہے. کون واپس آ جاتا ہے؟ آگے اس کے بارے میں آ رہا ہے اثنان، دو چیزیں جو ہیں وہ واپس آ جاتی ہیں. اب اثنانی کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، تو لہٰذا اب آپ اس کو ملا کے پڑھیں گے فیرجع اثنان. ٹھیک ہے، فیرجع اثنان، دو واپس آ جاتی ہیں. اور آگے پھر بتایا و یبقا، اور یہ جو یبقا ہے نا یہ دراصل یب قیو ہے. اصل میں تو یہ یبقا ایسے ہوتا ہے، لیکن یہ یبقا کو بھی سمجھ لیجئے، یہ ایسے تھا یب قیو. یہ ٹھیک اسی طریقے سے ہے جیسے دعائے قنوت میں جو الفاظ آتے ہیں کہ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، تو وہ نرجو نہیں ہوتا بلکہ وہ نرجوو ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کچھ آگے قاعدے آئیں گے، رولز پڑھائے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ سیکھ جائیں گے ایسا کیوں ہوتا ہے. فی الحال آپ یہ جان لیں کہ دیکھیے یا ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر یب قیو جو ہے وہ پیش ہے اور پیش سے پہلے زبر ہے، تو یہ کس میں تبدیل ہو جائیں گے؟ قاف پر ایک کھڑی زبر لگ جائے گی اور یہ مرج ہو کے یبقا بن جائیں گے. اسی طرح نرجوبو، یہ نرجوبو نہیں رہ جائے گا بلکہ نرجو، واو ساکن دو
ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ ایک خاص طریقے کے اس پر اصول ہیں، رولز ہیں، یہ آگے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ تو یبقیو سے یبقا بنا، نرجو سے نرجو بن گیا، ٹھیک۔ تو یہاں پر آ گیا ویبقا، ویبقا مطلب اور وہ باقی رہتا ہے، کون باقی رہتا ہے؟ ایک کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے، وہ ہے واحد۔ اب دیکھیں یہاں پر واحد ایک کے لیے، اسنانی دو کے لیے، ثلاثۃ تین کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویبقا واحد، اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ اب یہ نہیں کہ بس آپ اپنے مرضی سے سوچ لیں کہ کون سی دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور کون سی ایک چیز رہ جاتی ہے، ساتھ جاتی ہے، بلکہ آپ کو اس معاملے میں خالی نہیں چھوڑا گیا، بلکہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ یرجعو، ٹھیک ہے، وہ واپس آنے والی شے کون ہے؟ یرجعو اہلہ، اہلہ و مالہ، یعنی اس کے اہل، اس کے فیملی اور اس کا مال، یہ واپس آ جاتے ہیں، یہ ساتھ نہیں رہ جاتے، ٹھیک ہے۔ بس دنیا کی چکا چوند تک ان کا ساتھ ہے، اس کے بعد یہ ساتھ نہیں جاتے، یہ پیچھے پلٹ جاتے ہیں، اور باقی کون رہ جاتا ہے؟ وَيَبْقَى، اب وہی بات ریپیٹ ہو گئی، وَيَبْقَى اور عَمَلُهُ، اس کا عمل جو ہے اس کے ساتھ جاتا ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، یہ باقی رہنے والی شے، بقا اس کو ہے، دوام اس کو ہے، تو یہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ جو ہیں اہل اور مال، یہ بس خالی دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر، یہ ہیں بہتر، ٹھیک ہے۔ تو المال اور البنون، مال آپ جانتے ہی ہیں ویلتھ، اور بنون یعنی بیٹے، بیٹے یعنی ظاہر سی بات ہے بیٹوں سے خاندان ہے، اس میں بیٹیاں بھی ہیں، اس میں بیویاں بھی ہیں، اس میں اور تمام رشتے ہیں، تو پوری کی پوری فیملی اور اس میں تمام جو ممبرز ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ دنیا کی زندگی میں بس خالی ساتھ ہیں، اور آخرت میں پھر وہ ساتھ نہیں۔ ہاں، الا یہ کہ کوئی انسان جو ہے وہ اگر اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ نیک اولاد اس شخص کے لیے آن گوئنگ چیریٹی ہو جاتی، یاد رکھیے گا، یہ ہمارے بس میں ہے، یہ کام ہم کر سکتے ہیں ہم سب، کہ اگر آپ نے اور ہر ایک شخص نے یہ من میں ٹھان لیا کہ ہمیں اللہ نے اگر اولاد دی، اسے ہم صالح بنائیں، نیک بنائیں، اور اس کو اللہ کے جو کمانڈمنٹس ہیں اس کے مطابق وہ زندگی گزارے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ جو بھی کچھ خیر اور بھلائی کرے گا انشاءاللہ تو اس میں آپ کا حصہ بھی ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کی تربیت کی۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہیں، ایسی بہت سے ایسے خیر کے کام جو انسان کر کے چلا جائے دنیا میں، اور پھر اس کے ذریعے اسے ثواب ملتا رہے، تو یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو اس کے جانے کے بعد بھی نفع پہنچاتے رہتے ہیں۔ دراصل یہ بھی ایک عمل ہی ہے اس کا جو باقی ہے، یعنی اس نے اگر اپنی زندگی میں یہ نوبل ڈیڈز کی ہوں گی تو اس کا انویسٹمنٹ جو اس نے کیا تھا اس پر جو ریٹرن اس کو ملنا ہے وہ ملے گا انشاءاللہ، اور وہ ریٹرن دیر میں ضرور ہوگا لیکن بہت فائدہ مند ہوگا، بہت بینیفیشیل ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ ایک مومن کی زندگی میں جو سب سے بڑا موٹیویٹنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے عمل کی طرف راغب ہونے کا، وہ کوئی اور نہیں، ایمان بالآخرہ، یعنی آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ جتنا پوٹینشیل ہوگا، جتنا اسٹرانگ ہوگا، اور آخرت کیا ہے؟ یہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہم سے پوچھ گچھ کرے گا، اور پوچھ گچھ کرنے سے پہلے اس کا ایک ڈیوائن سسٹم ہے، سرویلانس ہے، جس میں ہم پوری طریقے سے اس کے گھیرے میں، ٹھیک ہے، اس نے ہمیں ہر طرح سے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اب اس گھیرے میں ہم اپنے آپ کو بہت آزاد سمجھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں ہم چاہے جہاں چاہیں، سب میری مرضی میری مرضی، ایسا نہیں، بلکہ اس گھیرے کے اندر اندر اس کا
اسے وہ پوری طریقے سے اس نے ہمیں اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے، اس اعتبار سے کہ ہماری نقل و حرکت سب ریکارڈ ہو رہی ہے، اور ہم جس مشن کے تحت اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم سے پوچھ گچھ نہ ہو کہ آخر تم گئے تھے تو تم نے کیا کیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اور وہ ہم سے اس کی پوچھ گچھ نہ کرے۔ ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم رسپانسیبل ہیں، ہم لائبل ہیں ہر اس شے کے بارے میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، چاہے وہ کلیکٹیولی دے رکھی ہو، چاہے وہ انفرادی طور پر انڈیویجول لیول پر ہمیں دی ہو، پرووائڈ کری ہو۔ تو یہ جو آخرت کا عقیدہ جتنا اسٹرانگ ہوگا، جتنا پوٹینشیل ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی بھی ڈسٹریکشن، دنیا کا کوئی ایسا عمل پھر انسان کو اپنے مقصد سے کبھی بھی منحرف نہیں کرے گا، ڈسٹریکٹ نہیں کرے گا، نا امید نہیں ہوگا، ہراساں نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہے کہ اس نے جو انویسٹمنٹ کیا ہے وہ بہت رائٹ ڈائریکشن میں کیا ہے، اور پھر اس کی توحید بھی خالص ہوگی، اور پھر ظاہر سی بات ہے رسالت کا جو عقیدہ ہے وہ بھی اس کا مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، صحیح بنیادوں پر ہوگا۔ تو ساری کی ساری چیزوں کا جو محور ہے، جو سینٹر ہے، وہ وہی آخرت کا عقیدہ ہے۔ اگر آخرت کے عقیدے میں کوئی جھول جھال ہوا، یعنی یہ عقیدہ ہمارا کہیں روایتی اگر بن گیا کہ ٹھیک ہے جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، نپٹ لیا جائے گا، ابھی کون سی موت آنے جا رہی ہے یا ابھی کون سا حساب ہونے جا رہا ہے، اگر ایسا کچھ سوچ لیا تو پھر یہ توحید اور یہ رسالت، یہ رسومات میں تبدیل ہوتے ٹائم نہیں لگے گا، پھر یہ سب رسم و رواج بن کے رہ جائیں گی۔ تو اس لیے ہم سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں، اس کے بارے میں لاجیکل بنیادوں کو تلاش کریں، اس کے بارے میں ہم بہت ریشنل اپنی تھنکنگ کو کریں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم ریزنز کو تلاش کریں کہ ہم آخرت پر یقین کیوں کریں، اور آخرت کا یقین ایسا ہو کہ گویا کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں ان غیب کی چیزوں کو، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انعام بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پنشمنٹ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت افزائی بھی ہے تو ذلت و رسوائی بھی ہے۔ اگر یہ باتیں ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئیں تب تو پھر ہمارا عربی سیکھنا، قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا، اللہ کے رسول کی فرامین میں غور و فکر کرنا، قرآن کی آیات پر تدبر و تذکر کرنا، تب تو پھر کچھ فائدے کی بات ہوگی۔ ادروائز کیا ہوگا کہ بھئی علم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ علم سراسر ہلاکت کا باعث ہے جو ہمیں عمل کی طرف نہ لے جا پائے، بلکہ وہ علم ہی نہیں۔ اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم سب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمارا جو سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، جو ایگزامینیشن ہمارا ہونا ہے، آپ سب کا ہونا ہے، اس ایگزام کے 2 پیپرز ہیں، ایک پیپر اے اور ایک پیپر بی۔ تو یہ ایک تو سب سے پہلی منزل جو ہے وہ آخرت کی قبر ہے، برزخی زندگی جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو اس قبر میں جانے کے بعد وہاں پر سوالات ہونے ہیں، اور وہ 3+1 یہ سوالات، اور پھر آخرت میدان محشر میں جہاں پر حشر کہتے ہیں جمع ہونے کو، کلیکشن کو، جہاں پر تمام انسانوں کو آدم سے لے کر کے آخری انسان تک انسان کو جمع کر دیا جائے گا، وہاں پر 5 سوالات ہوں گے۔ یہ اصل میں گنتی کے 8 سوالات ہیں، ایک سوال اضافی ہے، یہ قبر میں اس شخص سے پوچھا جائے گا جو 3 سوالوں کا پراپر جواب دے لے گا۔ تو کیا ہم ان سوالوں کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں؟ کیا ہماری اپنی ذاتی زندگی ان فکروں سے گھری ہوئی ہے، یا ہماری زندگی میں کوئی اور فکر ہے جو اس فکر پر غالب آ گئی؟ اور تمام فکریں ہونی چاہیے، اور تمام ہماری پریفرنسز ہو سکتی ہیں، لیکن پریفرنس نمبر 1 کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے اور مقاصد ہو سکتے ہیں چھوٹے بڑے، لیکن الٹیمیٹ مقصد کیا ہے؟ ہمارا گول آف لائف کچھ ہو سکتا ہے، کوئی ہم سے پوچھے تو ہم بتائیں، لیکن الٹیمیٹ گول آف لائف کیا ہے یہ ہم کب طے کریں گے؟ اس کے لیے کون سا وقت آئے گا؟ کوئی بہت خاص موقع کی تلاش ہے؟ نہیں، اس کے لیے فرصت بھی الگ سے نہیں آئے گی، اس کے لیے کوئی موقع بھی الگ سے نہیں آئے گا، اس کے لیے ہم خود اپنے آپ کو ریکنڈیشن بھی الگ سے کر کے پھر سوچیں، ایسا ممکن نہیں۔
انہی جھمیلوں میں گرفتار رہتے ہوئے ہمیں غور کرنا ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے وَيَبْقَى عَمَلُهُ، یہ کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے، اور اتنی اہم بات ہے کہ ہمیں عمل، اور وہ بھی اعمال صالحہ، جو ہمیں ظاہر سی بات ہے ہماری آخرت کو بنا دیں، سنوار دیں، ٹھیک؟ وہ اعمال ہمیں درکار ہے۔ اگر ایسے اعمال کا سوکھا پڑ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور ظاہر سی بات ہے عمل کی شروعات عقیدے سے ہوتی ہے، تو عقیدے کی درستگی بہت اہم، اور یہ عقیدہ آخرت کا اگر مضبوط ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اسکیم آف کریشن ہے اس کو ماننا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے، اور یہ آخرت کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، یہ ایک لاجیکل اور ایک ریشنل اپروچ ہمیں اس بات پر آمادہ کر دے گی کہ واقعی ایک کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر انصاف ہو۔ اس دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا، یہ دنیا میں جو ہے حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو پھر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر بالکل فائنل عدالت لگے، آخری عدالت لگے، اور یہ آخری عدالت کی نشاندہی ہمارے اپنے اندر کی ایک اندرونی عدالت اس پر شاہد گواہی دے رہی۔ اندرونی عدالت کیا ہے؟ ہر ایک انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے الہام کر دیا ہے ہر ایک انسان کے اندر، ہر ایک جان میں یہ بات، اس کا فسق اور اس کا فجور، اس کا تقوی اس کے اندر ودیت کر دیا گیا، یعنی انسان کے اندر برائیوں کا کرنے کی پر آمادگی، اور اچھائیوں کو کرنے کی اور بھلائیوں کو انجام دینے کی، اور دونوں کی سمجھ، اچھائی کی سمجھ، برائی کی سمجھ، یہ اس کے اپنے پورے سافٹ ویئر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ یہ چیزیں موجود کر دی، ٹھیک ہے؟ تو اب جب انسان کوئی دوسرا غلط کرتا ہے تو اس غلط کو غلط سمجھتا ہے، دوسرا صحیح کرتا ہے تو اس کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرے کی برائی اس کو برائی دکھتی ہے، لیکن اپنی برائی کیوں برائی نہیں دکھتی؟ اپنی برائی بھی اس کو برائی دکھتی ہے لیکن وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھ دے دی ہے، بنیادی سمجھ، جس کے ذریعے ہم سچ، جھوٹ، سفید اور یہ کالے میں فرق کرنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہیں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، ہمارے اندر یہ شعور ہے ہی نہیں کہ ہم آخرت تک پہنچ پائیں۔ تو آخرت کا عقیدہ اور یقین جتنا اسٹرانگ ہوگا تو توحید اتنی ہی خالص ہوتی جائے گی، توحید سے وہ چیزیں، یعنی وہ امپیورٹیز دور ہوتی جائیں گی، جن کے ذریعے پھر ظاہر سی بات ہے آخرت میں کامیابی انشاءاللہ ملے گی۔ پھر رسالت کا عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہوتا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سچی محبت ہوگی، صرف تذکرے تک کی محبت نہیں ہوگی، صرف نعرے تک کی محبت نہیں ہوگی، بلکہ وہ محبت ایسی ہوگی جو عملی میدان میں ہمارے قدموں کو جما دے گی، ہمیں استقامت عطا کرے گی، ہمارا جو عزم ہوگا وہ اور پختہ ہوگا، ارادہ اور مضبوط ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست کرے، اور ان قرآن کریم کے یا احادیث کے ان الفاظ پر جب ہم غور کریں تو ہم ایسی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں کہ آخر ہمارا ٹیک اوے کیا ہے۔ صرف حدیث کو یاد کر لینا، صرف آیت کو یاد کر لینا، ترجمہ اس کا ریپروڈیوس کر دینا اس آیت کو، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہوئی۔ ہماری زندگی میں کوئی فنڈامنٹل چینج آیا نہیں آیا، ہماری زندگی کے ایام جو ہیں، شب و روز، اس میں کوئی تبدیلی آئی نہیں آئی، ہمارا مائنڈ سیٹ بدلا نہیں بدلا، ہم لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہیں یا ہم لوگوں کے لیے ابھی بھی جو ہیں وہ خطرناک بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اندر کیا یوٹیلیٹی ہے دوسروں کے لیے؟ ہم دوسری جگہ سے صرف فائدے حاصل کرتے رہیں گے یا دوسروں کو فائدے بھی پہنچائیں گے؟ تو یہ ہم سوالات اگر اپنے آپ سے کرتے رہیں گے تو ہم پروڈکٹیو بنیں گے، اور جب پروڈکٹیو بنیں گے تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی پروڈکٹیو چیز وہ ختم نہیں کی جاتی، اس سے جب تک فائدہ پہنچتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو کوئی شے بھی زمین میں نفع بخش ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اسے دوام بخشتے ہیں، اسے جمع دیتے ہیں، اس میں استقامت دیتے ہیں۔
اگر ہم نفع بخش نہیں ہوں گے تو اس کے برعکس ہمیں ہٹا دیا جائے گا. کوئی بھی بے فائدہ چیز، جو بھی ایسی شے جو فائدے کی نہیں بچی ہے، جس میں یوٹیلیٹی نہیں ہے، اس کو کیوں کوئی باقی رکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بحیثیت مجموعی وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ہر ایک کے لیے فائدے مند بنا دے، بینیفیشل بنا دے. یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ ہوگا، جو پھر آخرت میں ہمارے کام آئے گا انشاءاللہ. تو بات بہت آگے نکلتی چلی گئی. آج ایک کچھ چیزیں اور ہمیں شیئر کرنی تھی. وہ یہ کہ ایک تو یہ حدیث کے تعلق سے آپ کا یہ جو فعل مضارع کا کانسیپٹ تھا وہ تھوڑا اور مضبوط ہوا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہم کیسے فعل، فاعل اور مفعول کی پہچان جیسے ماضی کے کیس میں کرتے تھے، ویسے ہی کچھ مضارع میں بھی کرتے ہیں. بس یہاں پر صیغوں کی جو ڈویژن جو کل آپ سے بتائی گئی تھی وہ 2 طرح سے نہیں ہے بلکہ 3 طرح سے ہے. تو اس اعتبار سے تھوڑا سا پریکٹس کر لیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. جیسے سین، جیم اور دال. سین، میم، عین، تو ان کا جو ماضی کا صیغہ بنے گا وہ کیا بنے گا؟ اس سے بنا سجدہ، اور اس سے بنا سمیع. تو کوئی آپ میں سے ہے جو ماضی کی گردان کریں، سجدہ سے بھی کریں اور سمیع سے بھی کریں؟ ہمت کیجیے. چلیے اچھا، کوئی بات نہیں، بعد میں انشاءاللہ پھر بتائیے گا. اچھا، سجدہ سے اگر ہم اس کا مضارع تیار کریں تو پھر یہ کچھ اس طرح سے بنے گا. علامت مضارع یا لگا لی جائے گی اس میں، اور عین کلمہ پر پیش آ جائے گا یسجدو. اسی طریقے سے سمیع سے اگر ہم بنانا چاہیں گے مضارع تو یہ بن جائے گا یس معو. ٹھیک ہے، تو وہ رول بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. عین کلمہ جب زبر والا ہوتا ہے تو دیکھیے پیش زبر زیر مضارع میں آ سکتا ہے، لیکن جب زیر والا ہوتا ہے تو صرف 2، کیا؟ زبر اور زیر. تو تھوڑا سا غور کریں، پھر انشاءاللہ ان پر بیسڈ ہم کچھ اور آیات کا مطالعہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی فی الحال یسجدو سے گردان کریں. یسجدو، یسجدانی. اگر آپ میں سے کوئی کرے گا تو بہت اچھی بات ہے. جنہوں نے ابھی تک، جی ہاں بتائیے بتائیے. یسجدون، نہیں پھر سے یسجدو سے مکمل، یسجدو سے شروع کریے فرسٹ ون. یسجدو، یسجدو، ہاں ہاں ہاں، آگے بڑھیے. یسجدانی، جی. یسجدون، ہوں. تسجدو، جی. تسجدانی، ہوں. یس یس جدنا. ہاں یس جدنا. آپ کا نیٹ صحیح چل نہیں رہا ہے، نیٹ ورک پرابلم ہے، آپ کی آواز نہیں کلیئر آ رہی. تسجدو، جی. میرے نیٹ پر پرابلم ہے. جی جی رہنے دیے، آپ میوٹ کر لیجئے، آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی. یسجدو، یسجدانی، یسجدونا، جی تسجدو، تسجدانی، یسجدنا. ثاقب صاحب دھیان سے پڑھیے، جیم پر پیش لگائیے، زبر نہیں لگائیے گا. ٹھیک ہے، پھر سے پڑھیے. جی جی پڑھیے. یسجدو، ہوں. یسجدانی، یسجدونا، جی. تسجدو، تسجدانی، ہوں. یسجدنا، ہوں. تسجدو،
तस्जुदानी तस्जुदूना जी तस्जुदू तस्जुदीना जी, ईना जी। तस्जुदीन तस्जुदानी तस्जुदना जी असजुदु हाँ, नसजुदु। माशाल्लाह। यस जुदना का मतलब बताइए क्या होता है? उन औरतों ने सजदा किया, वो करेंगी। तसजुदना तस्जुदना आपने बताया था किया, माजी में नहीं करेंगे तर्जुमा? करे जी, करती हैं या करेंगी, है ना? गुजारे जी जी। चलिए चलिए, इसके बाद हाँ, अब अगर हम आपसे कहें कि एक सीगा लिखते हैं और फिर आपसे पूछते हैं बताइए इसका टेंस क्या होगा, पहचानिएगा जरा। बताइए, पढ़ के बताइए, मतलब तर्जुमा बता दीजिए इसका। बस वो सब और उसने सजदा किया तो उन लोगों ने सजदा किया, तो उन सब ने सजदा किया। सजदा किया। हाँ, यानी पता ये चला कि ये माजी है और साथ ही साथ ये क्या है, जमा मुजक्कर गायब। ठीक है, माजी जमा मुजक्कर गायब, यानी सीगा नंबर 3। ठीक है, सजदू, फा जो है इसमें एडिशनल कंजक्शन लगा हुआ है स्टार्टिंग में, सजदू असल सीगा सजदू। ठीक है, तो ये पहचानना भी आपको आए इस तरीके से अगर कोई भी सीगा आ जाए। चलिए, समिया, समिया से गर्दान करिए माजी की। समिया पहले ही सीगा ले लेते हैं, मान लीजिए समिया का मतलब क्या हुआ, उसने सुना। उसने सुना। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ क्या हो गया, समी अल्लाहु, यानी अल्लाह ने सुना। अल्लाह ने सुना। ठीक है, समी अल्लाहु। इसी तरह अब बताइए नेक्स्ट, समीअना, क्या मतलब हुआ इसका? हमने सुना, हाँ, हम सब ने सुना, समीअना। ठीक है, समीअना व अताअना, हम सब ने सुना और इताअत की। ठीक है, तो समीअना। अच्छा, समीअतु, ये क्या हो जाएगा? मैंने सुना। जी, समीअतु, यानी ये सब के सब माजी की प्रैक्टिस हो रही थी। ठीक, आगे देखें। अब अगर मुजारे की गर्दान करेंगे तो पहला सीगा तो आपने बना लिया है, यस्माउ। अब यस्माउ से क्या बन जाएगा, यस्मानी, और फिर तस्माऊना। ना ना ना, यस्माऊना। जी, या हाँ या आएगा या अलामत यस्माऊ। मुजारे, जी जी, अलामत मुजारे नहीं भूलेंगे, यस्माउना, यस्माउना। अच्छा, सीगा नंबर 3 आपको मिला, यस्माउना। ठीक, इसी तरह फिर उसके बाद तस्माउ, तस्माउ, तस्माऊनी। तस्मानी, जी बोलते जाइए साथ में, तस्मानी। और फिर यस्माना। जी, यस्माना। नेक्स्ट, तस्माउ, तस्माऊ, तस्मानी, तस्मा, तस्माऊना, तस्माउना, और फिर तस्माईना, माशाल्लाह, तस्माईना, तस्मानी। तस्मानी, तस्मा, तस्मा, और फिर तस्माना, तस्मीना। तस्माना, तस्माना, तस्माना। ठीक है। लास्ट, सेकंड लास्ट, अस्माऊ, नस्माऊ, अस्माउ नस्माउ।
ماشاءاللہ. تو یہ آپ نے دیکھے سب کے سب تمام کے تمام صیغے ایک جگہ اکٹھا ہو گئے. اب آپ میں سے کون شمس صاحب کو چھوڑ کر کے ثاقب صاحب آپ دونوں لوگ نہیں بتائیں گے، باقی آپ میں سے بتائیے کہ ان میں سے صیغوں کی جو ڈویژن تھی وہ کون کون سے طرح سے ہوئی تھی کل، یعنی 14 صیغوں کو ڈیوائیڈ کیا تھا، 2 3 9. تو یہ بتائیے 2 والے کون سے صیغے ہیں؟ جلدی جلدی اس کا نمبر بتا دیجئے بس. فرسٹ اینڈ فورتھ. فرسٹ اینڈ فورتھ. ٹھیک. تو یعنی 2 میں سے یہ فرسٹ اینڈ فورتھ. اچھا، اب باقی کے جو 3 صیغے تھے وہ 3 کون سے ہیں؟ ہاں جی سب پہلا ان کے دونوں اچھا یعنی تسمعو یعنی نسمعو. ہاں، یعنی انتا، انا اور نحنو. ٹھیک ہے، یہ 3 الگ صیغے ہیں. اس کے بعد جو بچتے ہیں باقی کے سب وہ 9 ہیں. ٹھیک. یہ جو 14 صیغے تھے اس میں سے یہ 2 3 اور 9. اچھا، تو 2 کا جو فاعل ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ وہ ان آؤٹ. ٹھیک ہے، ضمیر کی شکل میں اندر بھی ہے اور ظاہر کی شکل میں وہ باہر بھی ہے. 3 صیغے جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ 3 صیغے ہیں یو، آئی اور وی. یہ والے یعنی یو، آئی اور وی. لیکن یہ یو کون سا ہے؟ یو مذکر اور سنگولر، جس کو کل ایک اسٹوڈنٹ ہے ہمارے، انہوں نے ڈیکوڈ کیا، شمس صاحب نے، تو، میں اور ہم. بہت اچھا لگا. یہ آپ ایسے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں. یہ 3 صیغے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، باقی کے جو 9 صیغے ہیں وہ اس طرح سے ہیں. یہ 3 اور 9 میں ڈفرنس مین یہی تھا کہ یہ ہمیشہ یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ جو 9 والے جو ہیں صیغے، ان کا جو فاعل ہوتا ہے وہ اس میں موجود ہے، کبھی الف کی شکل میں، کبھی نون کی شکل میں، ٹھیک ہے، کبھی واو کی شکل میں، کبھی یا کی شکل میں. اس طرح وہ اس کے اندر وہ موجود ہوتا ہے فاعل. یہاں پر فاعل کون ہے؟ انتا، یہ دکھ نہیں رہا ہوتا. انا، یہ پورا کا پورا نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے. نحنو، یہ نہیں نظر آ رہا. تو یہ ایک بیسک ڈفرنس تھا، تو اس کو بھی آپ کو بھولنا نہیں. 2 آیتیں قرآن کی لکھتے ہیں اور اس پر آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اس میں کچھ پہچانا، اور اگر آپ پہچان رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے. یہی تو ہم سب کو پڑھنا تھا، سیکھنا ہے. ذرا غور کریے گا. صیغہ ہے پہلا کہ پہلی یس معونا. کون سا کلمہ ہے یہ یس معونا؟ پہچان لیا سب نے؟ ابھی پیچھے پڑا تھا کہ اس کے روٹ لیٹرز نکالنے کا طریقہ کیا ہوا؟ یا علامت مضارع الگ کرتی. ٹھیک ہے. اچھا، اونا ساؤنڈ یہ آپ کی صیغے کی ساؤنڈ ہے، تو روٹ لیٹرز کیا نکلے اس میں بتائیے؟ سین، میم، عین. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے آپ روٹ لیٹرز بھی پہچان گئے. یسمعونا، یسمعونا کا مطلب ہو گیا کہ وہ سب سنتے ہیں یا سنیں گے. اگر ہم اس کے پہلے لگا دیں لا یسمعون، اور اس بات کو ابھی دکھا دیں گے سلائیڈ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لا یسمعون یعنی اگر اب اس بات کو ہم لا کے ساتھ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سب نہیں دیکھتے ہیں، سوری نہیں سنتے ہیں، نہیں سنیں گے. اور ساتھ میں اگر یہ بھی بتا دیں کہ یہ بات آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، کانٹیکسٹ ہمیں بتا دیں، تو اب فیوچر ٹینس ہی آئے گا، پریزنٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہوگی. لا یسمعون یعنی وہ سب نہیں سنیں گے. بات سمجھ گئے نا سبھی لوگ؟ اچھا، کہاں نہیں سنیں گے؟ آگے آ رہی ہے بات. فیہا، اس میں. ٹھیک ہے. فیہا، اب یہ فیہا کیا ہے؟ جار مجرور.
بھائی اس میں دیکھیے فی ہے اور پلس اٹیچ ضمیر ہا، ٹھیک ہے، تو فی ہا جار مجرور، یعنی اس میں اب یہ ہا ہمیں بتا رہا ہے کہ پیچھے کانٹیکسٹ میں کوئی مؤنث کی بات ہو رہی ہے. لا یسمعون فیہا، کیا نہیں سنیں گے، آگے بات ہو رہی ہے جس چیز کے نہ سننے کی بات ہے وہ ہے لغون، لغون، ٹھیک ہے، ولا کذابا، کذابن، ٹھیک ہے. اب یہ کیا بات ہوئی کہ وہ سب نہیں سنیں گے فیہا اس میں. اب یہ بات ہو رہی ہے جنت کی، ٹھیک ہے، جب اہل جنت جنت میں جائیں گے وہاں پر کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان نعمتوں کے ذکر کے میں ایک یہ بھی سلسلے وار بات چل رہی ہے، ساتھ میں یہ بھی ایک نعمت کے طور پہ کہا گیا کہ وہاں پر انہیں لغو بات نہیں سننے کو ملے گی. لغو کہتے ہیں وین ٹاک، یعنی کوئی ایسی بات چیت، کوئی ایسی بات جو بالکل لا حاصل ہو، بیکار، فضول، بکواس جسے کہتے ہیں، تو وہ کچھ بکواس وہاں نہیں سنے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور اہم بات، جب نکرہ کنسٹرکشن آتی ہے نا تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے اینی، کوئی 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 بھی بکواس، کوئی بھی بیکار کی بات نہیں سنیں گے. ولا کذابن، اور نہ کوئی جھوٹ سنیں گے. ٹھیک ہے، کوئی جھوٹ نہیں سنیں گے وہاں پر، تمام طرح کے جو جھوٹ ہیں ان سے وہ بچے رہیں گے، فالس ہوڈ. تو یہ دو باتیں یہاں پر آ گئیں. اور کس کے ساتھ آ گئیں؟ لغون، آپ کو پتہ ہے کہ یہ حالت نصب میں، ولا کذابن، اور ساتھ میں یہ جار مجرور ہے. لا یسمعون، لا آپ کو پتہ ہے کل آپ نے پڑھا تھا کہ مضارع کو منفی بنانے کے لیے لا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہی بات ملتی جلتی ایک دوسرے مقام پر بھی ذرا سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ ایک اور صورت میں آئی ہے، اور وہ کس طرح سے ہے؟ وہاں پر بھی ہے کہ لا یسمعون، لا یسمعون، یعنی اہل جنت جب وہاں پہنچیں گے جنت میں تو وہ نہیں سنیں گے. کیا نہیں سنیں گے؟ فیہا اس میں نہیں سنیں گے، لغون، اب سب بالکل سیم ہے، لغون کوئی لغو، کوئی بیکار کی بات، ولا اور نہ کوئی تأثیمن، تأثیمن، تقسیم، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی گناہ کی بات. ٹھیک ہے، اس کا فالس ہوڈ تھا، یہاں پر ہے کوئی گناہ کی بات وہ نہیں سنیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ الا قیلن سلامن سلاما، مگر وہ کیا ہوں گے، سب سلامتی سلامتی ایک دوسرے پر بھیج رہے ہوں گے اور ان پر بھی سلام بھیجا جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے سورۃ النبا کی آیت میں نے آپ کو کوٹ کی تھی، آخری کی آیات میں سے ایک آیت ہے سورہ نبا، یعنی 78 سیکوینس نمبر ہے اس کا، اور آیت نمبر یہاں پر جو میں نے لکھی وہ 35. اور اسی طرح یہ سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ الواقعہ یعنی سورہ نمبر 56، اور اس کی آیت یہ 25 دیکھیں گے جب آپ 25. تو اس طریقے سے الحمدللہ آپ یسمعون نہ پڑھتے تو آپ ترجمہ تو نیچے لکھا ہوا دیکھ لیتے، ورڈ ٹو ورڈ ترجمے میں آپ کو مل جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے اب آپ کو لرن کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئی، الحمدللہ آپ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بات آ گئی. اسی طریقے سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسرے مقامات پر فرماتے ہیں، یہ تو ایک پازیٹیو ایڈریس تھا. ایک اور جگہ پر دوسری صورت میں بہت سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ اس مخصوص دن کا ذکر کرتے ہیں کہ یوم. ٹھیک ہے، اب پیچھے بات چل رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اس دن کی جب حشر کا دن ہوگا، قیامت برپا ہوگی، تو یسمعون، یسمعون وہ سب سنیں گے. ٹھیک ہے، وہ سنیں گے. کیا سنیں گے؟ آگے آپ خود بتائیے گا کہ یہ اس جملے میں کیا ہے. آگے لکھا ہوا ہے الصیحۃ، آواز، آواز. ہاں الصیحۃ، الصیحۃ پہلے تو یہ بتائیے یہ گرامر کے اعتبار سے کون سی حالت میں ہے؟ رفع، نصب، جر کس میں ہے؟ نصب.
جی ماشاءاللہ نصب میں ہے. اچھا نصب میں کیا ہوتا ہے؟ اگر فعل ہے، فعل کے بعد حالت نصب کا کوئی اسم مل جائے تو اس فعل کے لیے وہ کیا بنے گا بھائی؟ یہ فعل ہے تو اس فعل کے لیے آگے حالت نصب والا کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. یہ مفعول به. مفعول یعنی آبجیکٹ. ٹھیک ہے. اچھا وہ اس دن کیا ہوگا؟ وہ سنیں گے الصیحۃ. صیحۃ یعنی کہ چنگھاڑ جس کو بولتے ہیں، بلاسٹ، اس سے آپ بلاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یا چیخ، چنگاڑ بہت خطرناک والی. اور اس کا یہ حمزہ حمزۃ الوصل ہے. یسمعون الصیحۃ. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ بالحق، یعنی حق کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی شک شبہ کوئی اشکال کی اب بات نہیں رہ گئی ہے، یہ بالکل شدنی اٹل بات ہے. بالحق. ٹھیک ہے. ذالکا، اور آگے بتایا فرمایا کہ ذالکا یوم الخروج. اب یہ اس دن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ دن ہوگا، نکلنے کا دن ہوگا، یوم الخروج ہوگا. خروج. اب یوم الخروج بتائیے، خروج جیم پر زیر لگائیں یا زبر لگائیں، کیا لگائیں؟ جر، حالت جر ہوگا. ہاں ماشاءاللہ زیر لگے گا. کیوں؟ کیسے انہوں نے پہچانا؟ یوم، دیکھیے یوم جو ہے وہ بغیر تنوین کے ہے اور وہ مضاف بن رہا ہے. مضاف کے بعد والا اسم مضاف الیہ ہوتا ہے اور وہ مجرور ہوتا ہے. تو یوم الخروج یعنی نکلنے کا دن. ٹھیک ہے. ذالکا وہ، یعنی وہ ہوگا، یہ دن ہوگا، نکلنے کا دن ہوگا. تو الحمدللہ اب مختلف مقامات کے یہ الگ الگ اقتباسات ٹیکسٹ آئے آپ کے سامنے. یہ سورہ قاف ہے. سورہ قاف سورہ نمبر 50 ہے اور اس کی یہ آخری کی آیات میں ہے، آیت نمبر 42. تو وہاں پر آپ دیکھیں گے جا کے انشاءاللہ یہ تفصیل سے اس کے بارے میں آئے گا کہ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، کہ بے شک ہم ہی نحیی یعنی ہم زندہ کرتے ہیں، ونمیت اور ہم موت دیتے ہیں، والینا المصیر اور ہمارے ہی طرف لوٹنا ہے. تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے صرف اسی حقیقت سے. اور یہ مختلف الفاظ، مختلف انداز، مختلف اسلوب اور اسٹائل، اور بات ایک ہی ہے، پیغام ایک ہی ہے، جو الگ الگ رنگ میں رنگ کر کے ہم سب کے سامنے بھیجا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، پریزنٹ کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے تاکہ ہم غافل لوگ غفلت سے جاگ جائیں اور ہوش میں آ جائیں اور خود بھی سنور جائیں، سدھر جائیں اور دوسروں کو بھی راہ راست پر لانے والے بن جائیں. یہ ہے دراصل پورا مقصد، پورا مشن اس سب کو پڑھنے کا. نہ اس سے دنیاوی مال و متاع اکٹھا کرنا مقصود ہو، نہ اس سے کوئی اور مقصد ہو. تمام کے تمام مقاصد تباہی کی طرف ہی لے جائیں گے اگر اس پرٹیکولر مین مقصد کو ہم بھول گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل اور شعور والا بنائے، اولو الالباب میں سے بنا لے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.